تھوڑی دیر بعد اب شہر مرو کے بازاروں میں پتھر اور تیروں کی بارشوں کے باوجود دشمن کے انگنت سواروں کو گشت لگاتا دیکھ رہے تھے۔ آدھی رات تک شہر میں کوہرام مچا رہا۔ تیسرے پہر تاتاریوں نے شہر کے چند اور دروازوں پر قبضہ کر لیا اور بہت سے محلوں میں آگ لگا دی گئی۔ صبح تک یہ آگ ایک وسیع رقبے میں پھیل چکی تھی۔ وہ لوگ جو آگ سے بچنے کے لیے مقامات سے باہر نکلتے تاتاریوں کی تلواروں کا شکار ہوتے۔ 5 دن تک شہر میں قیامت برپا رہی۔ چھٹے دن تاتاری مرو کے دروازوں پر اپنی فتح کی یادگاریں یعنی انسانی کھوپڑوں کے مینار تعمیر کر رہے تھے۔ یہ مینار گزشتہ تمام میناروں سے بلند تھے، لیکن تاتاریوں کی لاشیں گننے کے بعد تولائی نے یہ کہا، ہم نے کسی بڑی سے بڑی جنگ میں بھی اس قدر نقصان نہیں اٹھایا، اور اس نقصان کی تلافی اس لیے اس نے یوں کی کہ مرو میں ایک بہت بڑی چتا تیار کرائی۔ دو قیدیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رسیوں سے جکڑ دیا جاتا، پھر ایک کے بعد دیگر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جاتے۔ وہ تڑپتے اور تاتاری ناچتے اور قہقہے لگاتے ہوئے انہیں آگ میں دھکیل دیتے۔ کھوپڑیوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے ایک حاملہ عورت کے پیٹ چاک کیے گئے۔ ایک حاملہ عورت نے چتا کے سامنے گر کر بچہ جن دیا اور تولائی نے کہا، دیکھو، دشمن کی عورتیں ہمارے مقابلے کے لیے ایک فوج تیار کر رہی ہیں۔ ایک تاتاری نے آگے بڑھ کر بچے کے سر پر پاؤں رکھ کر مسلنے کی کوشش کی، لیکن ممتا موت کے سامنے بھی خاموش نہ رہ سکی۔ اس نے لڑکے کو پکڑ کر کلیجے سے لگا دیا۔ اسے بچے سمیت آگ میں دھکیل دیا گیا۔ وہ آخری دم تک اپنے جگر کے ٹکڑے کو بازو میں چھپا چھپا کر آگ کے شعلوں سے بچانے کی کوشش کرتی رہی۔ ایک 12-13 سالہ لڑکا اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بہن کی بے حرمتی برداشت نہ کر سکا۔ وہ 2 تاتاری افسروں پر ٹوٹ پڑا اور ان میں سے ایک کو قتل کر دیا۔ مقتول تولائی کے اپنے قبیلے کا آدمی تھا۔ کم سن لڑکے کو تولائی کے سامنے پیش کیا گیا۔ چنگیز خان کی طرح تولائی کو بھی اپنی خون کی کمزوریاں اور خوبیوں پرکھنے کی عادت تھی۔ اس نے لڑکے کو قریب بلا کر کہا، تم جانتے ہو ایک تاتاری افسر کے قتل کی سزا کیا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، میں جانتا ہوں، تمہاری عدالت میں مجرم اور بے گناہ ایک ہی چکی میں پیسے جاتے ہیں۔ ہم اگر تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں تو تم بڑے ہو کر ایک سپاہی بننے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ تم ذلیل ہو، میں اس جگہ مرنا قبول کروں گا۔ موت ایک تکلیف دہ چیز ہے، لیکن مظلوم کے لیے نہیں، ظالم کے لیے۔ تولائی خان نے کہا، اسے میرے سامنے پھانسی پر لٹکاؤ۔ تم جانتے ہو پھانسی کتنی تکلیف دہ چیز ہے۔ بہادر لڑکے نے جواب دیا، تم مجھے پھانسی دے سکتے ہو، میری قوم کو پھانسی نہیں دے سکتے۔ تمہارے نیزے ٹوٹ جائیں گے، تمہاری تلواریں خون ہو جائیں گی، تمہارے بازو شل ہو جائیں گے، لیکن میری قوم کی رگوں میں خون شہادت دوڑتا رہے گا۔ تولائی کے اشارے سے لڑکے کو بدترین جسمانی اذیتیں دے کر ذبح کیا گیا۔ اس شام تولائی خان اپنے چند مشیروں سے کہہ رہا تھا، ہم ایک خطرناک دشمن سے پالا پڑا ہے۔ جس قوم کی ماں اس قسم کے بچے جن سکتی ہے، وہ دیر تک کسی کی غلام نہیں رہتی۔ میں اس قسم کے بچوں کو جلال الدین سے کم خطرناک نہیں سمجھتا۔ مرو کے ہر گھر کی تلاشی لی گئی۔ مکانوں کے زمین دوز کمروں میں چھپے ہوئے لوگوں کو نکال کر قتل کیا گیا۔ تولائی کو شہر کے غداروں نے دولت مند لوگوں کی فہرست تیار کر دی۔ انہوں نے زندگی سے مایوس ہو کر تمام خفیہ خزانے تاتاریوں کے سپرد کر دیے، لیکن تاتاریوں کی تسلی نہ ہوئی۔ زیادہ مال برآمد کرنے کی کوشش میں تاتاریوں نے ان سب کو طرح طرح کی جسمانی اذیتیں دینے کے بعد ہلاک کر دیا، اور اس کے بعد ان کے مکانوں کی دیواریں کھدوا کر دیکھی گئیں۔ مساجد، درسگاہ اور کتب خانوں کو آگ لگا دی گئی۔ صرف 400 آدمیوں کو جو فنون تعمیر اور اسلحہ سازی کے ماہر تھے، تاتاری زندہ پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ کود سے پہلے کسی نے تولائی کو بتایا کہ ابھی تک شہر میں کہیں کہیں زمین دوز مقامات پر مرد اور عورتیں چھپے ہوئے ہیں۔ تولائی نے 2000 سپاہیوں کو مرو میں ٹھہرا کر اچھی طرح دیکھ بھال کرنے کا حکم دیا، اور ان سپاہیوں کے افسروں سے کہا کہ میں ہادی اعظم کو پیغام دے چکا ہوں کہ مرو سے ان چند آدمیوں کے سوا جنہیں ہم کارآمد سمجھ کر اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، دشمن کا ایک فرد بھی جان بچا کر بھاگ نہ سکا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے الفاظ غلط ثابت ہوں، اس لیے جب تک تمہاری تسلی نہیں ہو جاتی تم تلاش جاری رکھو۔ ان سپاہیوں نے ایک مسجد کا مؤذن کسی زمین دوز حجرے سے گرفتار کر لیا اور اسے اذیتیں دے دے کر مسجد میں اذان دینے کے لیے مجبور کیا۔
اذان سن کر مسجد کے قریب و جوار کی زمین دور پناہ گاہوں میں چھپے ہوئے لوگوں نے یہ سمجھا کہ تاتاری جا چکے ہیں، چنانچہ وہ باہر نکل آئے اور تاتاریوں نے انہیں قتل کر ڈالا۔ اسی طرح وہ ہر محلے میں اذان دلواتے اور باہر سے نکلنے والوں کو قتل کر ڈالتے۔ اس کے بعد گلی سڑی لاشوں سے تغفل سے شہر کی ہوا اس قدر مسموم ہو گئی کہ تاتاری وہاں کسی انسان کا زندہ رہنا ناممکن سمجھ کر چل دیے۔ بغداد سے فرار ہو کر طاہر اور اس کے ساتھیوں نے مرو کا رخ کیا۔ راستے میں ایران کے شہروں کے باشندے جو ایک مدت سے اپنی شکست کا اعتراف کر چکے تھے، اس کی روح پرورہ تقریروں کے ساتھ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ہر نئی منزل پر رضاکاروں کی جماعتیں ان کے ساتھ شامل ہوتی گئی، حتیٰ کہ ان کی تعداد 3000 تک پہنچ گئی۔ مرو سے 100 کوس کے فاصلے پر طاہر نے مرو کی تباہی کی خبر سنی اور جلال الدین کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے بعد جنوب مشرق کی طرف کوچ کیا۔ ایک دوپہر رضاکاروں کی یہ فوج مشرق کی دشوار گزار پہاڑوں میں سے گزر رہی تھی۔ ہر اول دستوں کی قیادت عبدالعزیز کے سپرد تھی اور اس کی رہنمائی کے لیے ایک ایرانی نوجوان اس کا ہم رکاب تھا۔ ایک تھنگ گاڑی سے مڑتے ہوئے ایرانی نوجوان نے ایک ہاتھ سے ٹھہرنے کا اشارہ کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے نیچے وادی کی طرف اشارہ کیا۔ عبدالعزیز نے دیکھتے ہی بلند آواز میں پکارا، ہوشیار سالاروں نے آج کی آن میں یہ پیغام فوج کے آخری سباق تک پہنچا دیا۔ اور طاہر و عبد الملک قلب لشکر سے نکل کر گھاٹی کے موڑ پر پہنچے۔ کوئی 1 کوس چوڑی اور 3 کوس لمبی وادی کے درمیان دو افواج میں گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی۔ ایک ترک نے غور سے دیکھنے کے بعد کہا، تاتاری مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر چکے ہیں۔ وہ دیکھیے، عقب کی پہاڑی سے تاتاری کی مزید فوج اتر رہی ہے۔ مسلمانوں کی تعداد 5-6 ہزار سے زیادہ نہیں، لیکن تاتاریوں سے 3 گنا زیادہ ہے اور عقب کے پہاڑوں سے مزید فوج میدان میں لا رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ تاتاریوں کی بڑی فوج کے ہر اول دستے ہیں اور اس مختصر سی فوج کو اس طرح لڑانے والا سلطان جلال الدین کے سوا اور کوئی نہیں۔ طاہر نے کہا، تاتاریوں کا گھیرا ان کے گرد تنگ ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر تک اگر زیادہ فوج پہنچ گئی تو ان کا بچ نکلنا ناممکن ہو جائے گا۔ ترک نے کہا، جلال الدین کے لیے کوئی بات ممکن نہیں، لیکن اس مرتبہ وہ بری طرح نرغے میں آ چکا ہے۔ طاہر کے ساتھی اس کی ہدایت کے مطابق چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم ہو کر مختلف راستوں سے نیچے اترے اور وادی کے سرے پر ایک چھوٹے سے ٹیلے کے عقب میں جمع ہو گئے۔ میدان میں بعض تاتاریوں نے انہیں دیکھ بھی لیا، لیکن دور سے انہوں نے یہی سمجھا کہ ان کی کمک کے طوفانی دستے ہیں۔ اس وقت جب کہ تاتاری سخت ترین حملہ کر چکے تھے، ان کا ایک سالار تازہ دستوں کو ہدایت دینے کے لیے میدان سے نکل کر گھوڑا بھگاتا ہوا اس ٹیلے کی طرف بڑھا، لیکن قریب پہنچ کر اس نے اپنی آواز کے جواب میں اللہ اکبر کا نعرہ سنا۔ اس کے ساتھ ہی ایک تیر اس کے سینے میں لگا۔ چھپی ہوئی فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ٹیلے کے گرد چکر لگاتی ہوئی میدان میں آ گئی۔ تاتاریوں کے ہوشیار ہونے سے پہلے 3000 سواروں کے نیزے ان کے سینوں تک پہنچ چکے تھے۔ تاتاریوں کے پاؤں ایک بار اکھڑے اور پھر انہیں سنبھلنے کی مہلت نہ ملی۔ اس سے قبل جلال الدین کوئی 40 آدمیوں کو اپنے ہاتھ سے موت کی نیند سلا چکا تھا۔ اس کے اعضاء شل ہو چکے تھے۔ اپنی فتح کا یقین ہوتے ہی وہ میدان سے ایک طرف ہٹ کر گھوڑے سے اترا اور ایک چھوٹی سی چٹان پر چڑھ کر ایک پتھر کے سائے میں بیٹھ گیا۔ ہانپتے ہوئے اس نے اپنا ہود اتار کر ایک دوسری طرف رکھ دیا۔ رومال کے ساتھ چہرے کا پسینہ پوچھا اور کمان اٹھا کر بھاگتے ہوئے تاتاریوں پر تیر برسانے لگا۔ وہ حیران تھا کہ اس کے نئے مددگار کون ہیں۔ تاتاری میدان میں 10,000 لاشیں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ سپاہی شہیدوں کو دفن کرنے اور زخمیوں کی مرہم پٹی میں مصروف ہو گئے۔ طاہر نے گھوڑے سے اتر کر خود اتارا اور ایک ترک سے سوال کیا، سلطان کہاں ہے؟ اس کے جواب میں فوج کا ایک افسر گھوڑے سے اتر کر اس کے ساتھ لپٹ گیا۔ طاہر تم آ گئے۔ میں حیران تھا کہ خدا نے آج ہمارے لیے یہ مددگار کہاں سے بھیج دیے۔ تم سے مجھے یہی توقع تھی۔ تیمور ملک طاہر نے خود کے اندر سے جاگنے والی آگ کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں،
اس نے خود اتار کر ایک سپاہی کے ہاتھ میں دے دیا۔ تیمور ملک کا نام سن کر طاہر کے ساتھی اس کے گرد جمع ہو گئے۔ طاہر نے عبدالعزیز، عبدالملک، مبارک اور اپنی فوج کے افسروں کا تعارف کرایا۔ تیمور ملک نے گرمجوشی سے ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میں آپ کے ساتھیوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ عبدالعزیز نے سوال کیا، سلطان کہاں ہے؟ سلطان کہاں ہے؟ تیمور ملک نے چند افسروں کی طرف دیکھتے ہوئے یہ سوال دہرایا۔ سلطان کہاں ہے؟ وہ ایک دوسرے سے حیران ہو کر پوچھ رہے تھے۔ ایک افسر نے چٹان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ اوپر ایک پتھر کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آئیے میں آپ کو ان سے ملواتا ہوں۔ طاہر کے چند دوست اور سلطان کی فوج کے چند افسران چٹان پر چڑھے۔ سلطان ایک پتھر پر سر رکھ کر گہری نیند سو رہا تھا۔ تیمور ملک نے اس کا بازو پکڑ کر جگانے کی کوشش کی، لیکن طاہر نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے روک دیا۔ نہیں، ایسے سپاہی کی نیند بہت قیمتی ہے، خدا معلوم کتنے دنوں کے بعد سوئے ہیں۔